اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف آفیشیل کے معزز سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اللہ کے لیے جو ذات وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ وہ چاہے تو کچھ بھی کر سکتا ہے، وہ نہ چاہے تو دنیا کی تمام طاقتیں مل کر کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ کروڑ ہا کروڑ درود پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جن کے آنے سے تمام دنیا، ساری جنتیں اور دنیا کی ہر چیز مہک اٹھی۔ معزز سامعین، اگر آپ بھی ان میں سے ایک ہیں کہ آپ بڑے بڑے وظائف کر چکے ہیں، آپ یہ رونا رو رہے ہیں کہ میرے وظائف میں اثر نہیں ہے، تو تقریباً یہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے ہے۔ آپ نے اس کو مکمل دیکھنا ہے، آپ کو سمجھ آ جائے۔ اس کے بعد آپ جب بھی کوئی وظیفہ کریں گے، انشاءاللہ اس میں 100% نہیں بلکہ 1,00,000% اس میں اثر ہوگا انشاءاللہ۔ معزز سامعین، ہم وظائف تو پڑھتے ہیں، لیکن ہم جھوٹ نہیں چھوڑتے، ہم غیبت نہیں چھوڑتے، ہم کسی پر بہتان ترازی یہ نہیں چھوڑتے۔ اس کی وجہ سے اگر ہم کوئی بڑا بھی مجرب وظیفہ پڑھتے ہیں، قرآن کا کوئی بھی آیت یا کوئی بھی سورت ہم پڑھتے ہیں، تو اس میں اثر نہیں ہوتا۔ اور یہ احادیث سے ثابت ہے کہ جب کوئی گنہگار بندہ جس نے زیادہ گناہ کیے ہو اور اس کو گناہ کرنے سے توبہ کرنے کی توفیق بھی نہیں ملتی، مطلب وہ توبہ بھی نہیں کرتا، بے دریغ گناہ کرتا ہے اور اس گناہ کا اسے احساس بھی نہیں ہوتا، تو جب وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں یہ کیسی منحوس آواز ہے۔ اور جس شخص سے گناہ ہوتے ہیں لیکن وہ گناہ پر فوراً توبہ بھی کر لیتا ہے، تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے رجوع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتا ہے۔ معزز سامعین، ایسے ہی کچھ ہمارے اندر، اپنے اندر جھانکے، اپنے اندر دیکھے آپ میں کیا ایسی بات ہے کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں اس میں اثر نہیں آتا۔ وہ کچھ کہتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ 60 دن پڑھی، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہم نے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، ہمیں کچھ فائدہ نہیں ہوا، ہم نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کا 1,00,000 مرتبہ ورد کیا، کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ یہ آپ میں کام ہے، ٹھیک ہے نا، یہ آپ میں کام ہے۔ وظیفہ پڑھنے سے پہلے توبہ کریں، وظیفہ پڑھنے سے پہلے گناہوں سے توبہ کریں۔ جب تک آپ کا وظیفہ نہ ہو گناہوں سے بچتے رہیں، اگر قصدن ہو بھی جائے تو آپ فوراً توبہ کی طرف رجوع کریں۔ اب معزز سامعین، اکثر عاملین، اکثر لوگ وظائف کرتے ہیں، تھوڑے بہت گناہ بھی ان سے ہوتے ہیں، لیکن ان کے وظائف میں اثر ہوتا ہے۔ اور وہ آخر ایسی کون سی وجہ ہے کہ ان کے وظائف میں اثر ہوتا ہے؟ میں نے خود عاملین دیکھے، ہم خود جب کسی کا علاج کرتے ہیں تو بڑے بڑے صدقات دیتے ہیں، بڑے بڑے صدقات آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایسے نہیں کہ 2,000 3,000 کے صدقات، 30 ہزار کے صدقات، 25 ہزار کے، 20 ہزار کے، یہ صدقات دینے ہوتے ہیں۔ کیوں دینے ہوتے ہیں یہ میں آپ کو بتاتا چلوں۔ اگر آپ کوئی وظیفہ شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے تقریباً اگر آپ بڑے ہی غریب ہیں، بڑے ہی نادار ہیں، تو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے ایک مرغی ذبح کرے خاص اللہ کی رضا کے لیے، اس میں کوئی بھی دوسری نیت نہ ہو، خاص اللہ کی رضا کے لیے، اور یہ دعا کرے یا اللہ یہ صدقہ میں نے خاص تیری رضا کے لیے کیا، یا اللہ میں فلاں عمل پڑھنا چاہتا ہوں، یا اللہ میرے گناہ نہ دیکھ، میری یہ عاجزی دیکھ اور میرے اس وظیفے میں اثر ڈال دے۔ ایک بات یہ صدقہ ہو گیا۔ اب جب آپ کے وظیفے کا درمیانہ ہو، مطلب آپ نے ایک وظیفہ شروع کیا 21 دن کا، جب اس کے 10 دن پورے ہو جائے تو یہاں پر بھی ایک صدقہ مرغی دیں، کسی کو چاہے 20 روپے دے دیں، آپ کر کے دیکھ لیں، میں کہتا ہوں آپ آزما کے دیکھ لیں۔ اب 20 روپے کسی غریب یتیم کو دے دیں، بڑا کام ہے بڑا صدقہ دے، چھوٹا کام ہے چھوٹا صدقہ دے، آپ وہ دے دیں تو انشاءاللہ پھر آپ کمال لیں گے۔ پھر آخر میں جب پہنچ جائیں، آپ وظیفہ اختتاماً ہو، جب آپ وظیفہ جس دن ختم کر لیں،
اپنے ہاتھوں سے کوشش کرے کہ ایک مرغی، اللہ نے توفیق دی ہے 2 مرغی، اللہ نے اس سے بڑھ کر توفیق دی ہے 3 مرغی، 7 مرغیوں تک آپ ذبح کر لیں، صدقہ دے دیں، آپ اس وظیفے کی تاثیر دیکھیں، جس کام کا وظیفہ ہے، جس نیت سے آپ پڑھ رہے ہیں، اس میں ایک ایسی تاثیر ہوگی کہ آپ کے عقل کو حیران کر دے گی۔ اور کیوں؟ آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ہم گناہ کرتے ہیں، دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، عورتوں کو دیکھتے ہیں، فحش تصویریں دیکھتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم پہ غصہ ہو جاتا ہے۔ اب غصے میں آپ اپنی امی کو غصہ کر دیتے ہیں، اپنے ابا کو غصہ کر دیتے ہیں، تو آپ میں مانگنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ غصہ ہے۔ اب آپ کے ابو کا غصہ، میری امی کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوگا وہ آپ جانتے ہوں گے، میں جانتا ہوں گا، لیکن اللہ کا غصہ کیسے ٹھنڈا ہوتا ہے وہ آپ سن لیں۔ صدقہ دینے سے اللہ تعالیٰ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ دینے سے انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے۔ ایک عورت تھی، میرے خیال میں جنگل میں وہ جا رہی تھی، تو اس کے بیٹے پہ شیر آیا، شیر نے جھپٹ کے مارا، وہ کھانے والا تھا، اس عورت نے صدقہ دیا، اس شیر نے اس کے بچے کو چھوڑ دیا۔ کیوں؟ مصیبت جو تھی وہ اللہ تعالیٰ نے صدقے کے ذریعے سے ٹال دی۔ اب آپ پہ بڑی مصیبت آئی ہے، جیسے کہ ایک جادو کا مریض ہے، 10-12 سال کا مریض ہے۔ اب آپ خود علاج کرنا چاہتے ہیں، آپ نوٹ فرما لیں، ایک جادو کا مریض ہے، جنات کا مریض ہے۔ اب وہ اتنا مایوس ہو چکا ہے ابیلین پہ جا کے کہ اس کے پاس اب کوئی سہارا ہی نہیں رہا، اس کا دل بھر گیا، میرا علاج میرے اللہ کے پاس نعوذ باللہ نہیں ہے، حالانکہ ایسا کوئی مرض ہے ہی نہیں جس کا اللہ رب العزت نے علاج نہ بھیجا ہو۔ اب اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو میں آپ کو کہتا ہوں، آپ ایک اچھی فرما گائے لے لے یا اس کا بچہ لے لے، لیکن فرما ہو، کمزور نہ ہو، اچھا گائے کا بچہ لے لے، جو قیمت میں بھی اچھا ہو، جو دکھنے میں بھی اچھا ہو، جو مزہ دیتا ہو۔ اب آپ گھر جا کے اس کو صدقہ کر دیں کہ اللہ میں نے خاص تیرے نام پہ صدقہ دیا، یا اللہ اس صدقے کی برکت سے میری جو فلاں مصیبت ہے وہ دور فرما دے۔ میں 100% نہیں بلکہ 1 کروڑ گنا میں یقین دیتا ہوں، یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی وہ مصیبت ٹل جائے گی۔ آپ ایسے سمجھے کہ آپ بستر پر پڑے ہیں، آپ موت کا انتظار کر رہے ہیں، آپ ایسا کر لیں پھر دیکھیں۔ یہ جو عاملین بڑے بڑے علاج کرتے ہیں، یہ بڑے بڑے صدقات دیتے ہیں۔ کسی مریض کا، میرے پاس ایک مریض آیا تو میں اس سے پوچھوں گا آپ کا جادو کتنا پرانا ہے، کیسا ہے، وہ ویسا ہے، پھر میں آپ سے 35,000 روپے لوں گا، اور 35,000 میں اگر آپ خود سوچیں میں 10,000 روپے کسی بیوہ کو دے دوں اور یہ کہوں کہ یہ فلاں نے مجھے بھیجے ہیں، وہ بیمار ہے، دعا کریں، میں اس کا علاج کروں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دے، اس غریب ماں کے دل سے جو دعا نکلے گی آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک واقعہ، اگر آپ اس ویڈیو سے فائدہ لینے چاہتے ہیں تو میرا یہ واقعہ آپ ضرور سن لیں، آپ کا ایمان 100% اللہ پہ بن جائے گا، آپ جادو جنات ہر مرض کا علاج کر سکیں گے، آپ کا ہر وظیفہ 1 کروڑ% انشاءاللہ اثر کرے گا، میں گارنٹی دیتا ہوں اللہ کے فضل سے۔ وہ کیا ہے؟ ایک مرتبہ ایک بزرگ حج کرنے چلے گئے، اب جب حج مکمل ہوا تو اس کو غنودگی آ گئی، مطاف میں اس کو نیند آ گئی، جب نیند کا غلبہ ہوا اور وہ سونے لگے، کیا دیکھا کہ 2 جو طوطے ہوتے ہیں وہ درخت پر بیٹھے ہیں، 2 طوطے، اب وہ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، ایک طوطا کہہ رہا ہے کہ اس بار حج پہ کتنے افراد آئے، دوسرے طوطے نے کہا 6 لاکھ، اب پہلے والے نے کہا کہ اس میں سے کسی کا حج بھی قبول نہیں ہے، تو وہ جس نے تعداد بتائی تھی اس نے کہا نہیں، ایک آدمی کی وجہ سے جو فلاں علاقے کا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے
تمام حاجیوں کا حج بھی قبول کیا اور اس کا حج بھی قبول ہے، وہ حج پہ نہیں آ سکا۔ اب وہ شیخ جو تھے، وہ بزرگ جو تھے، وہ اٹھے، انہیں اضطراب ہوا کہ یا اللہ میں آپ کا ولی، میرا حج بھی قبول نہیں ہے، کسی کا حج بھی قبول نہیں ہے، اور یہ ایک انسان ہے جس کا حج وہ آیا بھی نہیں آپ نے قبول کیا، اور اس کے حج کی برکت سے آپ نے تمام جتنے حاجی آئے 6 لاکھ ان کا حج بھی قبول کر دیا۔ چونکہ وہ جو طوطا تھا اس نے سارا کچھ بتایا تھا کہ اس کا نام فلاں ہے، وہ فلاں علاقے میں رہتا ہے۔ اب یہ بزرگ رخت سفر باندھ کے نکلے اس جگہ کے لیے، اس شہر کے لیے، وہ نکل پڑے۔ اس شہر پہنچ کر لوگوں سے پوچھ رہے کہ فلاں نام کا بندہ یہاں پر ہے؟ انہوں نے کہا جی بالکل، یہ فلاں اس کا گھر ہے۔ تو جیسے ہی اس نے دروازے پہ دستک دی، وہ بندہ باہر آیا، اس نے کہا کون آپ؟ اس نے کہا آپ یہ چھوڑے، میں کون ہوں، یہ بتا کہ تو ایسا کون سا عمل کرتا ہے، اس سال تیرا حج پہ آنے کا ارادہ تھا، تو حج پہ آ بھی نہیں سکا، اللہ تعالیٰ نے تیری حج بھی قبول کر دی، اور اللہ تعالیٰ نے تیرے وسیلے سے 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول کر دیا، تجھ میں ایسی کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھائی میرا تو کوئی ایسا عمل نہیں ہے، اور میں جو چمیار کہتے ہیں، جو جوتے سیتے ہیں، میں وہ ہوں، ایک عام آدمی ہوں، بس تھوڑے تھوڑے سے پیسے میں جمع کرتا رہا، مجھے شوق تھا حج کرنے کا، تو کہ اتنے بن جائے کہ میں حج کر سکوں۔ اب جب میرے پاس اتنے پیسے جمع ہو گئے تو ہماری پڑوس میں ایک بیوہ عورت ہے، میرا بچہ ان کے بچوں کے ساتھ کھیلنے کے لیے گیا، تو انہوں نے گوشت پکایا، میرے بچے نے مانگا، انہوں نے اپنے بچوں کو دیا اس عورت نے، لیکن میرے بچے کو نہیں دیا۔ میرا بچہ روتے ہوئے میرے گھر آیا کہ فلاں عورت نے گوشت پکایا لیکن اپنے بچوں کو دیا، مجھے نہیں دیا۔ مجھے غصہ آیا، میں ان کے گھر گیا، دستک دی، جب وہ عورت بولی، میں نے کہا کہ اے ظالم عورت، یہ بھی چھوٹا بچہ ہے، آپ نے اپنے بچوں کو تو کھلا دیا، تھوڑا سا گوشت اسے بھی دے دیا ہوتا، یہ بھی بچہ ہے۔ اس عورت کی درد بھری آواز آئی کہ جو گوشت ہم کھا رہے ہیں وہ آپ کے لیے حلال نہیں ہے، آپ کے لیے حرام ہے۔ میں نے پوچھا ایسا کون سا گوشت ہے جو آپ کے لیے حلال ہے اور میرے لیے جائز ہے؟ تو اس نے کہا پھر سن، 3 دن سے میرے بچے بھوکے تھے، اب بھوک سے وہ نڈال ہو گئے، تو میں باہر جا کر میں نے دیکھا کہ مجھے کچھ ملے، مجھے ایک مرغی مری ہوئی ملی، ایک گندی پر پڑی ہوئی مرغی ملی جو مری ہوئی تھی، تو میں نے وہ اٹھائی اور سارا کچھ صاف کر کے وہ میں نے پانی میں ڈال دی، اب یہ بتا یہ تیرے بچے کے لیے جائز ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میرے آنسو نکل گئے، میں فوراً گھر گیا، جو حج کے لیے میں نے پیسے جمع کیے وہ سارے اٹھا کے میں نے اس عورت کو دے دیے۔ بس یہی ایک عمل ہے جس کی وجہ سے اللہ نے میرا حج قبول فرمایا، 6 لاکھ حاجیوں کا حج قبول فرمایا۔ معزز سامعین، اس واقعے میں بڑا سبق ہے، اور بڑے بڑے قوم چاہتے ہیں کہ میرے ہوں، بڑے بڑے وظائف پڑھتے ہیں کہ میرے ہوں، لیکن آپ میں صدقہ کی ذرا برابر بھی وہ نہیں ہے، تو آپ وظیفے پڑھنا بھول جائیں۔ آپ چاہتے ہیں میرا ہر وظیفہ پورا ہو، میں تو چاہوں گا کہ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ بھائی میں نے بڑے بڑے چلے کیے، اس میں مجھے کامیابی نہیں ملی، آپ کو اللہ نے استطاعت دیا، آپ ایک بکرا لے لے اچھا سا، اللہ کے نام پہ اس کو قربان کر دے، اور یہ کہیں اللہ یہ جو چلہ ہے، یہ جو وظیفہ ہے، یہ میں اس لیے شروع کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تو مجھے اس وظیفے میں کامیابی عطا فرما۔ پھر اس وظیفے کا اور جو آپ نے بغیر صدقے کے پڑھے ہیں اس وظیفے کا آپ حال دیکھیں، آپ کے وظیفے میں کتنا اثر ہوگا۔ خصوصاً وہ لوگ جو باموکل کام کرتے ہیں، وہ تو صدقہ کے بغیر بالکل کرے ہی نہ۔ دوسری بات آپ ذہن میں رکھیں، اکثر ہمارے پیچھے جنات پڑ جاتے ہیں جو خود عاملین ہوتا ہے، اب آپ جو بھی عمل ان کو ہرانے کے لیے پڑھتے ہیں، ان سے مقابلہ کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، تو وہ آپ کو نقصان دیتے ہیں، تو وہ جنات اپنا بھی دفاع کرتے ہیں آپ کو نقصان دینے کے لیے، سارا کچھ آپ کا بسم کرنے کے لیے۔
اب آپ ان کو کیسے روکیں گے؟ آپ کے پاس آپ عامل تو ہے نہیں، آپ کے پاس اتنا علم تو ہے نہیں، یا پھر اگر آپ عامل ہیں اس کی چنگل میں آ چکے ہیں، تو یاد رکھیں کسی چیز کا علاج شروع کرنے سے پہلے آپ صدقہ دے دیں، پھر آپ کمال لیں گے، آپ کو مزہ آ جائے گا، آپ کو اللہ کے کلام پر یقین آ جائے گا، آپ خود کر سکیں گے، آپ خود کر سکیں گے سارا کچھ انشاءاللہ۔ میں اس کے بعد بھی ایک ویڈیو بناؤں گا کہ عامل کے لیے کیا صدقہ ضروری ہے، جو عام مریض ہوتا ہے اس کے لیے صدقہ دینا کیسے ضروری ہے، جو میرے مشاہدات ہیں، جو میرے تجربات ہیں، اور ایک مریض کا صدقہ عامل کے لیے دینا کیسا ہے، وہ کیسا صدقہ دے گا انشاءاللہ۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی، اس کو آپ نے مکمل دیکھا، تو انشاءاللہ اس پر میں مفصل ویڈیو بناؤں گا۔ معزز سامعین، اللہ بڑا غفور الرحیم ہے، اللہ ارحم الراحمین ہے، اللہ تعالیٰ علیم بذات صدور ہے، اس جیسا کوئی رب نہیں، وہ اللہ صمد ہے، بس ہم بٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو، تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ ہدایت فرما دے، اور جہاں جہاں پر کافرین امت مسلمہ پر مسلط ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام سے سچی محبت والا بنا دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔